علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے، آپ نے آج ہجوم دیکھا، جب آپ نے بھیڑ دیکھی، کپوارہ ہو، ہندوارہ ہو، بارہمولہ ہو یا سپور ہو، ہر جگہ کا یوتھ جڑ رہا ہے، لیکن جو انفلوئنس ڈالنے والے سوسائٹی پہ، چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹس ہو، چاہے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہو، چاہے وہ اچھے کام کرنے والے جو بھی سوسائٹیز یا ریلیجس سکالرز ہو، وہ ان کا سپورٹ ہے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ، ان کا سپورٹ ہے عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ، وہ جڑ رہے ہیں، یا وہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک پین ہے، ایک درد ہے کہ انجینئر رشید صاحب جیسے آنیسٹ لیڈر پچھلے 5 سال سے جیل میں ہے۔ ایون آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پی اے جی ڈی میں ان کو ایکسپیل کیا گیا، ان کو کہیں لیا ہی نہیں گیا جب پی اے جی ڈی بنی تھی۔ اس کے بعد ہمیں لگا تھا 19 مارچ تک ہم سوچ رہے تھے پی اے جی ڈی میں یہ اچھے لوگوں کو دے دیں گے مینڈیٹ، تاکہ وہ ریپریزنٹیشن کریں گی ایسپائریشنز آف دیز پیپل فرام کشمیر، وہ ریپریزنٹ کریں گے پارلیمنٹ میں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے نارتھ سے لگ رہا تھا کہ وہ پی اے جی ڈی انجینئر رشید، کیونکہ ہر ایک ریلیجن، چاہے ہندوازم ہو، سکھزم ہو، مسلم ہو یا کرسچینٹی ہو، ہر ایک ریلیجن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی قیدی کو چھڑاتے ہیں، جیل سے آزاد کراتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا پی اے جی ڈی کمبائنلی سوچے گی، چاہے پی ڈی پی ہو، این سی ہو، کہ ہم انجینئر رشید صاحب کو نارتھ سے کھڑا کریں گے، تاکہ جب وہ پارلیمنٹ پہنچیں گے، ایک تو ان کو آزادی ملے گی، دوسرا مجھے پلان تھا ان پولیٹیکل پارٹیز کا جتنے بھی ہمارے انلیگلی ڈیٹین کیے گئے ہیں بچے ہر ایک جیل میں، ان کے لیے ایک رستہ بن جائے۔ جتنے ریلیجس سکالرز ہیں، چاہے پہلے داودی صاحب کو اٹھایا گیا، ویری صاحب کو اٹھایا گیا، برکاتی صاحب کو، ہر ایک ریلیجس سکالر کو انلیگلی ڈیٹین کیا جاتا، یہ ایک میسیج جاتی کہ جیل سے لڑنے والا انجینئر رشید صاحب کل وہ آرام سے بات کرتے پارلیمنٹ میں، اگر کوئی بھی یہاں کا یوتھ ڈیٹین ہوتا، جیسے انہوں نے اسمبلی میں بات اٹھائی، جیسے انہوں نے سڑکوں پہ بات اٹھائی، ایون اگر کوئی انوسینٹ کلنگ کٹھوا سے لے کے کرنا ہوتی تھی، ان کو چھوڑ کے، ریلیجس سیکٹس کو چھوڑ کے، ریلیجن کاسٹ کو چھوڑ کے، وہ ہر ایک کی بات کرتے تھے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، پہاڑی ہو، سکھ ہو، گوجری، کوئی بھی، ہر ایک کی بات کرتے تھے۔ اسی لیول پہ وہ پارلیمنٹ میں بھی ریپریزنٹیشن کریں گے، پرٹیکولرلی جو آج کیاس ہے، آج ڈپریشن ہے یوتھ میں، کیونکہ یوتھ بات نہیں کر سکتا اوپنلی کسی چیز پہ کرٹیسزم نہیں کر سکتا۔ ایون ہمارا جتنا بھی امپلائیز ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، ان کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں، اگر وہ کریں گے بات، ان کو وہی سے ریٹن آتا ہے کہ آپ یہ کیجئے۔ آپ نے خود دیکھا کل کوئی امپلائی تھا، وہ اس نے گائیڈ لائنز وائلیٹ کی، اس کو اسی ٹائم سسپینڈ کیا گیا۔ ایک ایسے بیٹے کا ساتھ دے سکے جس کا باپ اس سے جدا ہو چکا ہے، وہ کئی سالوں سے اسے جدا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ من چاہ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہر چیز جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کا ایز اے قوم جو درد ہے وہ بالکل یکساں ہے، اور اس درد کو ہر ایک کشمیری اس وقت محسوس کر رہا ہے، اور اس درد کو ہر ایک کشمیری کو اس وقت محسوس کرنا بھی چاہیے۔ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو انجینئر رشید صاحب ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے ہر وقت تکلیف اٹھائے ہیں، اس قوم کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ سے پیش رہے ہیں، اس قوم کو ایک سرخ روئی بخشنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنی ساری مصیبتوں کو مول لیا ہے۔ ورنہ اگر وہ بھی اسی طرح کے لیڈر ہوتے جیسے ہم نے تواریخ میں دیکھے ہیں، تو آج وہ جیل میں نہیں، وہ بلکہ کہیں پہ اس وقت آفس میں بیٹھے ہوتے، کہیں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوتے۔ اس کا بیٹا جو اس وقت سکول جانا چاہیے تھا، وہ اس وقت لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنے باپ کے لیے، ان کی رہائی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ شاید اسی وجہ سے اس وقت جو ہے میں نے یہی سوچا کہ یہ جو آواز ہے یہ پوری طرح سے انہی کے لیے ہونی چاہیے، انہی کے ساتھ کھڑی رہنی چاہیے، انہی کے لیے بلند ہونی چاہیے جو اس وقت تہاڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے ہماری جو زندگی ہے وہ بھی کم ہے، کیونکہ سانسیں تو بہت دور کی بات ہے، سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، ہماری زندگی بھی بہت کم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص، ایک ایسے لیڈر ہے۔ اگر ہم لوگوں کو، کیونکہ جب میں انجینئر رشید صاحب سے پہلی بار ملا تھا تو وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ جو انسان ہے، زمین سے جڑے ہوئے انسان ہیں۔
انفارچونیٹلی اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے پریس کانفرنس میں، لیکن کیا کرے، حالات کی مجبوری ہے، دل کے زخم ہم کسی کو نہیں دکھا سکتے ہیں، اپنی مجبوریوں کو ہم کسی کو نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت عوام کو ایک جٹ ہو کر ان مجبوریوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت عوام کو ایک جٹ ہو کر ان مجبوریوں کا اس وقت دلی تک اس کی آواز کو سنانا ہوگا۔ ان مجبوریوں کے لیے عوام کو آگے آ کر اس شخص کو سپورٹ کرنا چاہیے جو شاید ہمارے لیے اس وقت تکلیف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایکسپیکٹیشنز کر رہا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑی ہے۔ विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।